حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد، یعنی حضور کے وصال شریف کے بعد، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ جب آپ خلیفہ بنے نا تو اس وقت جنگ یمامہ ہوئی، جو ختم نبوت کا میں نے 2-3 جمعے پہلے بھی بیان کیا تھا، ختم نبوت کے مسئلے پر جو جنگ ہوئی تھی، اس میں 700 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ کیونکہ وہ 700 صحابہ کون تھے؟ وہ حافظ قرآن تھے جو شہید ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے جا کر کہا کہ اے ابو بکر، حفاظ کرام جو ہے نا یہ شہید ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس جتنے بھی حفاظ ہیں وہ سب شہید ہو جائیں، اس لیے اب ضروری ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا اس کو کتابی شکل میں لایا جائے۔ یاد رکھیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ جو قرآن پاک ہے یہ کتاب کی صورت میں نہیں تھا۔ حضور کے دور میں یہ درختوں کے پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، یہ پتھروں کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور جناب والا چمڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا، یعنی مختلف جگہوں پر یہ لکھا ہوا محفوظ تھا۔ لیکن جس طرح ایک کتاب کی صورت ہوتی ہے اس طرح کتابی صورت میں قرآن پاک موجود نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ توجہ سے سنیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے عمر، میں وہ کام کیسے کروں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے نہیں کیا، یعنی حضور نے قرآن پاک کو کتابی صورت میں جمع نہیں فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، بے شک یہ کام حضور کے دور میں نہیں تھا، لیکن یہ برا نہیں ہے، یہ کام برا نہیں ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک کتابی شکل میں ہوگا تو وہ بطریق اولیٰ محفوظ ہو جائے گا، اور آگے قیامت تک جو ہے نا مسلمان اس کو حفظ کرتے رہیں گے، اس کو یاد کرتے رہیں گے، اس میں فائدہ ہے، اگرچہ یہ حضور کے دور میں نہیں تھا۔ تو میرے بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راضی ہو گئے، اور آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جتنے بھی قرآن پاک جہاں جہاں بھی لکھا ہوا ہے اس کو سب جمع کر کے کتاب کی صورت میں بناؤ۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی یہ آیت کریمہ پڑھی جا سکتی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین جو ہے نا یہ مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس وقت بھی یہ کہا جا سکتا تھا، لیکن صحابہ کرام کا گویا عقیدہ یہ تھا کہ اگرچہ حضور کے دور میں کوئی کام نہ ہوا ہو، لیکن وہ فائدہ مند ہو، وہ بہتر ہو، اور وہ کار ثواب ہو، اس میں کوئی گناہ والا کام نہ ہو، تو وہ چیز بدعت اور حرام نہیں ہوتی، بلکہ وہ جائز اور مستحب ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اور آج ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح صرف قرآن پاک نہیں، بلکہ یہ جو ہم باجماعت تراویح ادا کرتے ہیں، باجماعت تراویح پڑھتے ہیں نا ہم، پورا رمضان المبارک کا مہینہ، یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا رمضان کا مہینہ باجماعت تراویح کبھی نہیں پڑھائی، کبھی بھی نہیں پڑھائی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جو کام حضور کے دور میں نہیں تھا وہ آج کرتے ہیں، جناب یہ بدعت کرتے ہیں، تو بتائیے ان سے پوچھیں آپ پورا رمضان باجماعت تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کس نے شروع کرائی؟ یہ جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کرائی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں مسجد کے اندر باجماعت تراویح، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضرت عمر اپنے دور خلافت میں آپ نے ان کو مصلی پر کھڑا کیا رمضان کے پہلی تاریخ کو، اور آپ نے کہا کہ روزانہ 1.25 سپارہ منزل پڑھتے رہو، پورے رمضان میں قرآن پاک کا ختم ہو جائے گا، یہ تراویح باجماعت پڑھو۔ اور جب یہ ساری جماعت کھڑی ہو گئی، صحابہ کرام پیچھے صفیں بند گئیں اور قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو گئی، اور آپ پیچھے کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق کہہ رہے تھے، واہ ہے تو نیا کام لیکن کتنا پیارا ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ذرا غور سے سنیے، آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ بدعت تو ہے لیکن بہت اچھی بدعت ہے۔ معلوم ہوا ہر بدعت بری نہیں ہوتی، ہر بدعت کا معنی کیا ہے؟ نیا کام، یعنی ہر نیا کام برا نہیں ہوتا، بلکہ جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو، جو اسلام کے قانون کے مطابق ہو اور اس کی مثال پہلے سے موجود ہو، وہ برا نہیں ہوتا، وہ حرام نہیں ہوتا، بلکہ وہ جائز اور سنت صحابہ ہے، صحابہ کرام کا خود اس پر عمل ہے۔ تو جو لوگ کہیں نا کہ حضور کے دور میں جو کام نہ ہو وہ بدعت ہے، ان سے کہیں آپ تراویح کیوں پڑھتے ہیں باجماعت پورا رمضان کا مہینہ؟ حضور نے تو کبھی نہیں پڑھائی۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں میں آپ کے سامنے مثال پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ ہم مسجدوں کے مینار بناتے ہیں، یہ محراب مسجد کا بنا ہوا ہے، حضور کے دور میں اس طرح محراب نہیں تھا مسجد کا، بالکل سیدھا جس طرح کمرے کی دیوار ہوتی ہے اس طرح مسجد ہوتی تھی، اور مسجد کے اوپر مینار اور گنبد بھی نہیں تھے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں بنی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہر وہ کام بدعت ہے جو ثواب سمجھ کر کیا جائے، دین سمجھ کر کیا جائے،
جب دین نہیں سمجھیں گے تو ویسے دنیاوی چیزیں یہ جناب کاریں موٹریں بن رہی ہیں، جہاز بن رہے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن جس کام کو ثواب سمجھا جائے نا کہتے ہیں وہ بدعت ہے۔ تو میں کہتا ہوں مینار مسجد کے بنانا لوگ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں یا گناہ سمجھ کے؟ کیا کرتے ہیں جی؟ مسجد کے مینار ہم جب مسجد میں اعلان کر رہے ہوتے ہیں چندے کے لیے تو کیا کہتے ہیں جی؟ مسجد زیر تعمیر ہے، 1 روپیہ اس میں لگاؤ گے تو اللہ جنت میں تمہارے لیے گھر بنائے گا۔ ہاں جی، جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ اب جو بندے پیسے دے رہے ہیں ان سے مینار بن رہے ہیں یا ان سے مسجد کے محراب بن رہے ہیں، بتائیے ثواب سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں نا؟ تو یہ نہ مینار حضور کے دور میں تھے اور نہ یہ محراب حضور کے دور میں تھی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں حضور کے دور میں یہ کام نہ ہو وہ حرام بدعت ہے، ان سے کہو سب سے پہلے تو اپنی مسجدوں سے یہ مینار ہٹاؤ نا۔ پھر کوئی بھی مسجد آج کے دور میں آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں محراب اور جس میں مینار نہ بنے ہو، چاہے کسی بھی جماعت کسی بھی فرقے کی ہو، ہر کوئی بنا رہا ہے۔ تو پھر صرف میلاد پر ہی اعتراض کیوں ہے کہ جی میلاد حضور کے دور میں؟ حالانکہ میلاد کی جو اصل ہے وہ حضور کے دور میں موجود تھی۔ میں ایک مثال دے کر اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ میلاد کی اصل کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ جب ہم مناتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں جی؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ قرآن کی تلاوت۔ دوسرا کام حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی۔ تیسرا کام حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا، حضور کی ولادت کا ذکر یا حضور کی عظمت کا کوئی بھی پہلو بیان کیا جاتا ہے، یہی کام ہوتا ہے نا۔ چوتھا کام اس میں کیا ہوتا ہے جناب؟ یہ ہم لنگر شریف تقسیم کرتے ہیں۔ میلاد شریف مکمل ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کیا تلاوت کرنا حرام ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا ناجائز نہیں ہے نا؟ جائز ہے۔ صحابہ کرام حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دیا۔ حضور کی نعت پڑھنا خود صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ اشعار بھی پڑھے حضرت حسان بن ثابت کے، حضور کے خود صحابی ہیں، نعت پڑھا کرتے تھے۔ حضور کی شان اور عظمت اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی، وہی پڑھی جاتی ہے۔ ہاں جی، لنگر تقسیم کرنا صحابہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ میں کہتا ہوں جب یہ ساری چیزیں جائز ہیں تو ان تمام جائز چیزوں کا جو مجموعہ ہے وہ کیسے حرام ہو گیا؟ وہ بھی تو جائز ہی ہے نا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، یہ جو بریانی ہم بناتے ہیں یہ حضور کے دور میں اس طریقے کی بریانی نہیں ہوتی تھی جس طرح آج ہم جو مثالیں ڈالتے ہیں، جو چیزیں، بلکہ یہ گھی ہی حضور کے دور میں نہیں تھا جو ہم آج استعمال کرتے ہیں۔ تو دلیل کیا ہے اس کے حلال ہونے کی؟ اس کو حلال سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اس کے حلال ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی چیزیں شامل کی جاتی ہیں وہ سب کی سب حلال ہے۔ اس میں گھی شامل کیا وہ حلال ہے، اس میں چاول شامل کیے وہ حلال ہے، پانی شامل کیا، مرچ شامل کی، نمک شامل کیا، جتنی بھی چیزیں ہم نے اس میں شامل کی وہ سب کی سب حلال ہیں۔ تو ان حلال چیزوں کا جو مجموعہ ہے وہ بھی حلال ہے۔ اسی طرح میلاد مصطفیٰ میں جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں وہ سب جائز ہیں، لہٰذا ان تمام جائز کاموں کا جو مجموعہ ہے وہ بھی جائز ہے۔ سمجھ آ گئی مسئلے کی کہ نہیں آئی؟ اس لیے یہ بات کہنا غلط ہے کہ یہ حضور کے دور میں نہیں تھا، میلاد خود حضور کے دور میں بھی موجود تھا۔ اگلی بات سماعت فرمائیں، قرآن پاک کے اندر جو زیر زبر لگے ہوئے ہیں، پیش لگے ہیں، 2 زیر 2 زبر 2 پیش، اور اس کے اوپر جناب وہ کیا کہتے ہیں جزم، جزر، مد وغیرہ بنے ہوئے ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک، یہ سارے اعراب لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ یہ جو اعراب ہے نا یہ حضور کے دور میں نہیں تھے، قرآن پاک کے اوپر صحابہ کرام نے نہیں لگائے، کسی صحابی نے قرآن پاک کے اوپر اعراب نہیں لگائے، حضور کے دور میں بھی نہیں لگے۔ یہ سب بعد میں ایک بادشاہ تھا حجاج بن یوسف، اس نے آ کر یہ اعراب لگائے تھے قرآن پاک کے۔ کیوں لگائے تھے؟ اس نے اس لیے لگائے تھے کہ کیونکہ اجمی لوگ ہیں، عربی نہیں جانتے، ان کو قرآن پڑھنے میں دشواری ہوگی، پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پر زبر پڑھنی ہے یا زیر پڑھنی ہے۔ جن کی زبان مادری عربی ہو ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، زیر زبر نہ ہو تو وہ پڑھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، تو اردو پر زیر زبر نہ ہو تو ہمیں تو پتہ ہے نا کہ یہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو عربی ہے نا، جو مادری زبان جن کی عربی ہے، وہ اگر زیر زبر قرآن پاک پر نہ بھی ہو تب بھی وہ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن ہم تو اجمی ہیں، ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اس بادشاہ نے زیر زبر لگوائے۔ اور آج پورے برے صغیر میں، عرب و عجم میں جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ کو زیر زبر والا قرآن ہی ملے گا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں جو کام حضور کے دور میں نہیں تھا وہ حرام ہے، وہ بدعت ہے، گناہ ہے، جو بھی کہتے ہیں وہ آپ ان سے کہیں سب سے پہلا کام تو آپ یہی کریں نا کہ قرآن پاک جتنے بھی آپ کے پاس زیر و زبر والے ہیں وہ ختم کریں اور بغیر زیر و زبر والے قرآن لا کر پڑھیں، پھر پتہ چلے گا آپ کے علم کا۔ تو یہ سارے جتنے بھی اعتراضات ہیں یہ بالکل لغو ہے، غلط ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ چاہے حضور کے دور میں کوئی کام نہ بھی ہوا ہو، لیکن اگر وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، اگر حضور کی کسی بھی حدیث کے خلاف نہیں ہے تو وہ جائز ہے، اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے 3-4 مثالیں بیان کی۔ اچھا، ایک بندہ نے اس پر ایک اور اعتراض کرنے لگا، مجھے کہتا ہے جناب اس دور میں چلو جو کچھ ہو گیا ہو گیا، آج کے دور میں جو نیا کام ہوگا نا وہ حرام ہوگا۔
آج تو 1400 سال کے بعد جو کام شروع ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اچھا چلو حضور نے نہیں شروع کیا، صحابہ نے کر لیا، اب صحابہ بھی تو حضور کے صحابہ ہی تھے نا، انہوں نے شروع کر لیا تو پھر بھی جائز ہے، لیکن آج کے دور میں جو شروع کریں گے نا وہ ناجائز ہے، اس کو ثواب سمجھ کر اگر کریں گے تو ناجائز ہے۔ تو میں نے اس بندے سے کہا، توجہ ہے کہ نہیں، میں نے اس بندے سے کہا، میں نے کہا یار ناراض نہیں ہونا، مجھے یہ بتاؤ یہ فتویٰ صرف ہمارے لیے ہے یا تمہارے لیے بھی ہے؟ ہاں جی، ہم جو نیا کام کریں یعنی میلاد منائیں، جلسے جلوس کریں تو یہ تو حرام ہو گیا، اور تم جو جلسے کرتے ہو وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ کون سی جماعت ہے، کون سا فرقہ ہے جو آج جلسے نہیں کرتا؟ ہر کوئی کرتا ہے کسی نام سے۔ ہم تو میلاد النبی کے نام سے کرتے ہیں نا، کوئی سیرت النبی کے نام سے کر رہا ہے، کوئی جناب والا تحفظ ناموس صحابہ کے نام سے کر رہا ہے، ہم حضور کی آمد پر جلوس نکالتے ہیں، حضور کی ولادت پر، اور دوسرے جو لوگ ہیں جو میلاد کے منکر ہیں، جلوس کے منکر ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی یوم پر ریلیاں نکال رہے ہوتے ہیں، یوم صدیق اکبر، یوم فاروق اعظم، یوم عثمان غنی، عثمان ذو النورین اور یوم علی المرتضیٰ کے نام سے جلوس اور ریلیاں نکالی جاتی ہیں۔ تو بتائیے یہ کہاں سے پھر جائز ہو جائیں گی؟ اگر بدعت کا فتویٰ ہو تو صرف ہمارے لیے تو نہ ہو نا، پھر سب کے لیے ہو کہ یہ جو کام ہے حضور کے دور میں نہیں ہوا یہ حرام ہے، تو پھر سب کے لیے حرام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو ہم کریں وہ بدعت اور حرام جو خود کرتے جائیں وہ سب جائز۔ یہ جلسے کتنے دستار فضیلت کے، کتنے جلسے ہوتے ہیں مدرسوں میں، یعنی اب پگڑیاں بندھائی جا رہی ہیں، دستار فضیلت، جو بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، جو عالم بننا ہے جناب، ان کی دستار بندیاں کی جا رہی ہیں۔ بتائیے یہ جلسے حضور نے کیے تھے؟ یہ صحابہ کرام نے کیے تھے؟ بڑی چیز آپ کو بتاؤں، حدیث کی سیاستہ کی کتابیں ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم ہے، سیاستہ یہ کتابیں ہیں، یہ ساری کی ساری حدیث کی کتابیں حضور کے دور میں نہیں تھیں۔ اب بتائیے یہ حدیثوں کو جمع کرنا، ان کی کتابی صورت، یہ سارا سیاستہ اور ان کے جناب یہ دلائل اور جتنے بھی علم نحو، علم صرف، یہ جتنے بھی علوم پڑھے جاتے ہیں، یہ کوئی بھی حضور کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھا، تو ان سب کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو پھر تو جناب یہ ان کی بالکل پھر یہ خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب کام وہ خود کر رہے ہیں، تو جو خود کر رہا ہوں پھر وہ۔ اچھا یہاں پر ایک اور بھی بندے کا میں نے بیان سنا، اور یہ اسی ہفتے میں نے سنا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنوں سے زیادہ دوسروں کے بیان سنتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اعتراض اصل میں ہے کیا۔ اور کہنے لگے جی یہ ہم اس کو سنت سمجھ کر نہیں کرتے، یعنی سیرت النبی کانفرنس، یوم صدیق اکبر، یوم فاروق اعظم، یوم عثمان غنی، یہ جتنے بھی ہم جلسے جلوس کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، ہم اس کو سنت سمجھ کر نہیں کرتے، ثواب سمجھ کر نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں اگر ثواب سمجھ کر نہیں کرتے تو پھر کیا سمجھ کر کرتے ہیں؟ گناہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ ہاں جی، تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، تبلیغ پر بلانے کے لیے آتے ہیں، بتائیے جتنے بھی لوگ تبلیغ اجتماع پر جاتے ہیں ان کو کیا کہہ کر لے جاتے ہیں کہ آئے جناب آپ ہمارے ساتھ چلا لگائیں، اتنا ثواب ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا، آپ جناب ہمارے اجتماع پر آئیں۔ بعض لوگوں کو تو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ جناب یہ آدھے حج کا ثواب ہے جو تبلیغی اجتماع پر جائے گا، میں نے یہ بھی سنا ہے لوگوں سے۔ تو وہاں پر تو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں جناب ہم ثواب سنت سمجھ کر نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں اگر سنت سمجھ کر نہیں کرتے تو پھر کیا سمجھ کر کرتے ہیں؟ یہ بھی تو واضح کریں نا۔ کہتے ہیں جی یہ سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک ضرورت ہے، ایجاد ہے، ضرورت ہے، یعنی مثال کے طور پر قرآن پاک ایسے نہیں پڑھا جا سکتا تو اس کے اوپر زیر زبر لگا دی، یہ ضرورت ہے، یہ بدعت نہیں ہے، کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اب پہلے گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، اب ریل گاڑی پر، جہازوں پر ہوتا ہے، یہ ضرورت ہے، تو یعنی وہ بدعت کا لفظ ہٹا کر اس پر ضرورت کا لفظ لگا دیا۔ میں کہتا ہوں چلو یار اسی لفظ کو ہی مان لو کہ یہ ضرورت ہے آج کل کی، تو میں کہتا ہوں میلاد مصطفیٰ بھی آج کل کی ضرورت ہے، چلو ضرورت سمجھ کے ہی مان لو۔ کس طرح وہ ضرورت کس طرح ہے کہ کفار جو ہے نا انگریز، ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو کم کیا جائے۔ ان کی کوشش کیا ہے کہ یہ نبی سے جتنا دور ہوں گے یہ اتنے اسلام سے دور ہو جائیں گے، ان کے دلوں سے نبی کی محبت کو کم کیا جائے، بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اگر میلاد مصطفیٰ منا کر اٹھتے بیٹھتے ہر وقت نبی کا ذکر کریں گے، نبی پر درود و سلام پڑھیں گے، جتنا آقا کا ذکر سنیں گے اتنے آقا کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ محبت مصطفیٰ پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہی سمجھ لو۔ کسی بھی طریقے سے اپنے لیے فتویٰ اور دوسرے کے لیے اور، یہ دوغلا پالیسی ہے۔ کسی نے کہا تھا دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے راستہ اور دوسرے کے لیے راستہ اور ہو۔ بدعت کا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ کہ اگرچہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس شکل میں یہ کام نہ بھی ہوئے ہوں، لیکن اگر وہ اسلام کے متصادم نہیں ہے، ان میں کوئی بھی کام اسلام کے خلاف نہیں ہے، تو پھر وہ جائز ہی ہوتا ہے۔